دیکھیں اندازہ کریں. امام نے کہا ہاں موسیٰ پر 9 معجزے نازل ہوئے تھے. حیران ہوئے. کہا کون سے معجزہ؟ کہا پہلا معجزہ عصا کا، دوسرا معجزہ ید بیضا کا، تیسرا معجزہ مینڈک کا عذاب، چوتھا معجزہ مچھر کا عذاب، پانچواں معجزے جو آسمان سے آئے ہیں، پانچواں معجزہ جوؤں کا عذاب، جو قوم بنی اسرائیل پر سروں میں جوئیں پڑنے کا عذاب آیا تھا. کھجا کھجا کر کمبخت مر جاتے تھے، جوئیں ختم نہیں ہوتی تھی. کتنے بتائے معجزے؟ میں یہ دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ سن بھی رہے ہیں یا نہیں. پہلا معجزہ عصا کا، دوسرا ید بیضا کا، تیسرا میڈک کا، چوتھا مچھر کا، پانچواں جوؤں کا. بہت توجہ جانے محترم. پانچواں معجزہ یہ کہ جوؤں کا عذاب آیا. چھٹا معجزہ یہ کہ دریا شگافتہ ہوا. ساتواں معجزہ یہ، توجہ، چھٹا معجزہ یہ کہ دریا شگافتہ ہوا. ساتواں معجزہ یہ کہ بنی اسرائیل کے لیے من و سلوہ آسمان سے نازل ہوا. معجزہ ہے، معجزہ ہے، معجزہ ہے. آٹھواں یہ کہ موسیٰ کی گواہی فرعون کے جادوگروں نے دی، فرعون کے جادوگروں نے دی، فرعون کے جادوگروں نے دی، فرعون کے جادوگروں نے دی. یا علی، یا علی. توجہ. اور نواں معجزہ یہ کہ جب قوم بنی اسرائیل نے معصوم اور معجزوں کا انکار کیا تو جناب موسیٰ نے کوہ طور کو زمین سے اٹھا کر ان کے سروں پر لٹکا دیا تھا. دیکھا اپنے معصوم کا اقتدار. پہاڑ کو اٹھا کر قوم بنی اسرائیل کے سروں پر لٹکا دیا تھا کہ اب بھی اگر نہیں مانتے تو یہ پہاڑ گرا کے گرا. اتمام حجت کے بعد تو آپ دیکھیں جتنی ناز برداریاں، اللہ کی قسم آپ قرآن میں اٹھا کر دیکھ جائیے، آیتوں پر آیتیں ہیں. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمت اللتی، اے بنی اسرائیل اس نعمت کو یاد کرو، اس نعمت کو یاد کرو، اس نعمت کو یاد کرو جو مسلسل معصوم بھی بھیجے، معصوم بھی بھیجے، معجزے بھی بھیجے. بنی اسرائیل مینز جناب یعقوب کا نام ہے اسرائیل. یعقوب کی اولاد میں اسحاق کی نسل سے ہزاروں انبیاء آئے، روز انبیاء آئے، کئی سو انبیاء آئے، سب کے سب معصوم آئے، سب کے سب معجزے لے کر آئے. مگر اتنی بدبخت قوم ہے کہ اس نے نہ معصوم کو مانا نہ معجزوں کو مانا. نتیجے میں ان پر عذاب آیا. عذاب اتنا آیا، اتنا آیا، اتنا آیا کہ صرف 69 بچے، 69. اور پھر انہوں نے یروشلم سے ہجرت کی ہے مصر کی طرف. وہاں جا کر 3 افراد، یہ 69 وہ بچے جو مومنین تھے، باقی سب تباہ ہو گئے جو معصوم اور معجزے کو مانتے تھے. اب ان کی تعداد دیکھنا، مومنین کی تعداد دیکھنا. پورا امام بارگاہ اگر وجد نہ کرے اپنے مذہب کی حقانیت پر. قافلہ جو چلا 69 کا، 69 مومنین کا. مصر پہنچے تو عزیزان محترم وہاں صورت احوال کیا تھی؟ وہاں صورت احوال یہ تھی کہ وہاں 3 مومن اور ملے. ایک جناب یوسف ملے، ایک جناب یوسف ملے، ایک جناب یوسف ملے، ایک ان کی بیوی ملی، ایک ان کا وزیر ملا. ٹوٹل ہوئے 72. جب 72 ہوئے تو عذاب ٹلا. 72 ہوئے. اندازہ تو کریں، اندازہ کریں. لائیے پانی میں کیا بتاؤں وقت. عذاب آیا. پھر یہ مصر میں جا کر، اب یہ تفصیلی گفتگو ہے، یہ پھر کل انشاءاللہ عرض کروں گا، وقت اب نہیں رہا. لیکن اس مرحلے پر ذرا سی توجہ اور فرما لیں. پھر یہ 72 افراد مصر میں آباد ہوئے بنی اسرائیل جا کر، اکارڈنگ ٹو توریت سے پڑھ رہا ہوں. یہ سارے کے سارے وہاں آباد ہوئے. 400 برس تک یہ وہاں رہے. اور 400 برس کے بعد جب یہ نکلے ہیں، 400 برس کے بعد جب نکلے تو ان کی تعداد تقریباً 5.25 لاکھ تھی. 400 برس یہ رہے، یہ 72 آدمی، 5.25 لاکھ ان کی تعداد تھی. پھر انہیں عذاب ٹالنے کے لیے 40 برس پیدل چلنا پڑا. یہ جناب موسیٰ کا زمانہ آ گیا تھا. اور اس کے بعد پھر یہ جا کر یروشلم ہوئے. اور پھر 5,500 سال تک انہیں حکم دیا گیا کہ تم نے معصوم اور معجزوں کا اتنا انکار کیا ہے کہ تمہیں زمین پر سانس لینے کا 5,500 برس تک حق ہی حاصل نہیں ہے. تم کوئی اسٹیٹ نہیں بنا سکتے، کوئی مملکت نہیں بنا سکتے. ان کے یہ 5,500 سال یہودی
یہودیوں پر عذاب کے 5,500 سال اس صدی میں 20ویں صدی میں 1919 میں 1919 میں پورے ہوئے ہیں، جس کے بعد انہوں نے اسرائیل کو اپنی اسٹیٹ قرار دیا۔ انٹرنیشنل گفتگو ہے، تمام برادران اسلام سنیں۔ 1919 میں اس سال، اب سے 60-70 برس پہلے ان پر 5,500 سال تک عذاب ہی عذاب رہا، کھانا بدوشوں کی زندگی بسر کرتے رہے، حق رہائش ہی چھین لیا گیا۔ یہ ہے ان کا پورا بیک گراؤنڈ۔ وجہ، یہ سارا بیک گراؤنڈ کیوں بتایا آپ کو؟ وجہ صرف کیا تھی؟ جرم کیا تھا؟ کیا اپنے توریت کے مطابق عبادت نہیں کرتے تھے؟ کرتے تھے۔ کیا آپس میں نیک اور ہمدرد نہیں تھے؟ تھے، سب کچھ تھے، لیکن ان پر جو پے در پے عذاب آئے ہیں، ان کو جو زمین سے اٹھا کر آسمان سے پٹک دیا گیا ہے، ان کے جو تختے کے تختے الٹ دیے گئے ہیں، پتھر کا عذاب ان پر آیا، چیخ کا عذاب ان پر آیا، چنگھاڑ کا عذاب ان پر آیا، سیاہ یہ ہو گئے، چہرے مسخ ان کے ہو گئے، بدروں اور سوروں میں یہ تبدیل ہو گئے۔ یہ سارے عذاب پوری توجہ صرف اس جرم پر آئے ہیں کہ انہوں نے معصوم انبیاء کو قتل کیا، معصوم کو قتل کیا، معجزوں کا انکار کیا۔ 90 کروڑ کی تعداد میں بسنے والے مسلمانوں، آج بھی اگر عذاب الہی سے بچنا چاہتے ہو تو معصوم کا بھی اقرار کرو، معجزے کا بھی اقرار۔ یہ ہے وہ فلسفہ۔ لاؤ پھر بھائی جی خلاصہ اقرار کرو، اس لیے کہ انبیاء ما سبق کا انکار اور ان کی معصومیت کا انکار کرنے پر عذاب آیا ہے بنی اسرائیل میں۔ نام رکھنے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا، معصوم کا اقرار کرو۔ بہت توجہ عزیزان محترم، نام رکھنے سے، نمازیں روزے پڑھنے اور رکھنے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا، معجزے کا اقرار کرو۔ مانو کہ معصوم صاحب اقتدار ہے، مانو کہ معصوم اولا بالتصرف ہے، مانو کہ معصوم پاسبل کو امپاسبل کر سکتا ہے، امپاسبل کو پاسبل کر سکتا ہے، مانو کہ مشکل کو نامشکل کر سکتا ہے، نامشکل کو مشکل کر سکتا ہے، مانو کہ کائنات کی ایک ایک حیات ترکیبی سے معصوم واقف ہے، مانو کہ معصوم کائنات کی کنٹرولنگ اتھارٹی ہے، تسلیم کرو کہ معصوم صاحب قوت پروردگار ہے۔ جبھی تو جبریل نے کہا لا فتح الا علی لا سیف الا۔ عذاب اور سنو، ظاہر ہے کہ بنی اسرائیل پر جو یہ عذاب آیا، قوموں پر آیا نا، پوری قوموں پر آیا۔ تو معصوم انبیاء کو ساری قوم نے تو قتل نہیں کیا نا، 2 4 10 20 نے کسی نبی کو قتل کیا ہوگا، لیکن عذاب پوری قوم پر آیا، اس لیے کہ قتل معصوم پر پوری قوم راضی تھی، احتجاج نہیں کرتے تھے، ظالم سے نفرت کا اظہار نہیں کرتے تھے، اس کی مجلس نہیں کرتے تھے، اس کا ماتم نہیں کرتے تھے، اس لیے سب کے سب معذب ہوئے۔ تو کربلا میں جو معصوم قتل ہوا ہے، اگر اس کے قتل پر احتجاج نہ کرو اور اس کے قاتل سے نفرت نہ کرو، اللہ 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 اللہ، یہ احتجاج ہے، یہ تحت نظر ہزاروں مومنین جو آئے ہیں، یہ احتجاج ہے ظالم کے خلاف۔ معصوم قتل ہوا ہے تو جو ان دنوں میں، ان مہینوں میں معصوم کے ذکر کو مؤخر کر کے غیر معصوم کے تذکرے کرتے ہیں، وہ یہودی ہے، نام کچھ بھی ہو۔ پانی دونوں جانے حیدری، اس طرح سے دیکھو معصوم کا قتل ہوا ہے اور ایک معصوم کا نہیں۔ اللہ کربلا میں معصوم نے بستی بسائی۔ ہاں، احتجاج کرو، رو، ماتم کرو، معصوم کا انکار نہ کرنا، معجزے کا انکار نہ کرنا، تباہ ہو جاؤ گے۔ نعمت حق کے طلبگار ہو تو معصوم کا اقرار کرو، معجزوں پر ایمان لاؤ۔ معصوم کے لیے بہت آسان تھا، فرشتے نے آ کر کہا بھی تھا مولا
یہ بہت سر پہ چڑھ گئے ہیں، اشارہ دیجئے پر مار کر تباہ کر دوں، میں خود قوم لوط کا تختہ الٹ چکا ہوں، میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے یزید کے لشکر کو تہو بالا کرنا۔ معصوم فرماتے ہیں کیا تو نے میرے جد ابراہیم کا جواب نہیں سنا تھا جو مدد کے لیے آیا ہے؟ تیری مدد وہ چاہے جو با اختیار نہ ہو، جا، یہ منزل امتحان ہے۔ معصومین جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے، ان کی مشکل بھی اس سے زیادہ ہوتی ہے، اس کا امتحان بھی زیادہ ہوتا ہے۔ حسین بیٹی کو چھوڑو، حسین بیمار بیٹی کو گھر پر چھوڑو، حسین نانا کا مدینہ چھوڑو، حسین معصوم ہو، نانا کا مدینہ چھوڑو، نانا کی قبر چھوڑو، ماں کا مزار چھوڑو، خانہ کعبہ چھوڑو، حج کو عمرے سے تبدیل کرو۔ حسین کربلا کے میدان میں پہنچ رہے ہیں۔ عزیزان محترم، میں نے شام کی مجلس میں چولی میں عرض کیا، ایک منزل پر حسین اچانک قافلے کو رکنے کا حکم دیتے ہیں۔ زینب گھبرا کے کہتی ہیں فضہ ذرا دیکھ تو صحیح، کربلا تو ابھی دور ہے، یہ حسین نے قافلہ روکا کیوں؟ حسین نے قافلہ روکا کیوں؟ آواز آئی، آواز آئی، آواز آئی، علیک السلام یا سفیرۃ الحسین۔ حسین نے کوفے کی طرف رخ کر کے کہا، اے میرے سفیر، تجھ پہ میرا سلام ہو۔ زینب نے کہا بھیا کیا ہوا؟ بہن مسلم مارے گئے۔ دوستو یہ جملہ سن لو تو پھر میں یہاں سے آگے مسائل پڑھوں گا۔ تاریخ میں 4 تماچے ہیں جن پر خدا کا آسمان لرزا ہے، جن پر فرشتوں نے گریبان پھاڑے ہیں۔ پہلا تماچا نمرود نے جناب ابراہیم کے مارا تو رحمت الہی جلال میں آ گئی تھی اور نمرود پر مچھر کا عذاب آیا تھا۔ یعنی معصوم کو جب تماچا لگے تو قیامت برپا ہو جاتی ہے۔ دوسرا تماچا سن لو گے، دوسرا تماچا جناب یوسف کے رخسار پر پڑا۔ جب یوسف کو خریدا گیا ہے نا غلاموں کے بازار سے، اور بادشاہ کا غلام لے کر چلا ہے تو راستے میں گریو یارڈ پڑا ہے، بہت مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ایک قبرستان پڑا جناب یوسف کے آبا و اجداد کا۔ یوسف معصوم بھی ہے، نبی بھی ہے، صاحب اعجاز بھی ہے۔ غلام کھینچتا ہوا جناب یوسف کو لے جا رہا ہے۔ جناب یوسف کی نظر پڑی اس قبرستان پر جس میں جناب یوسف کے دادا اسحاق نبی کی قبر بھی ہے، جناب یوسف کی ماں کی قبر بھی ہے۔ یوسف نے جو اپنی ماں کی قبر کو دیکھا، زنجیریں چھڑائیں، جا کر اپنی ماں کی قبر سے لپٹ کر رونے لگے۔ عزادارو آپ نے سنا کیا جملہ؟ معصوم نبی قبر پر گیا بھی ہے، قبر پر لیٹا بھی ہے، قبر پہ جا کے رویا بھی ہے۔ تو اگر قبر پہ جانا، قبر پہ رونا بدعت ہوتا تو کبھی بھی معصوم یہ فعل انجام نہ دیتے، بہت بڑا مسئلہ حل ہو گیا۔ گھر جا کر سوچنا۔ عزادارو جب لپٹ کے جناب یوسف ماں کی قبر سے رونے لگے نا، جملہ سن لیں گے آپ، ماں کی قبر سے جب لپٹ کے رونے لگے تو وہ غلام آیا اور اس نے تماچا مار کے ماں کی قبر سے معصوم کو اٹھایا۔ ادھر معصوم کے رخسار پہ تماچا لگا، ادھر خدا نے آندھیوں کو حکم دیا چھکروں کے چھکر چلا دو، طوفانوں کو حکم دیا کائنات میں قیامت برپا کر دو کہ میرے آسمان کے نیچے معصوم کو تماچا لگا ہے۔ عزادارو بادشاہ کا دربار لرزنے لگا، فوجوں میں ہلچل مچنے لگی۔ آ کر پوچھا کیا ظلم ہوا؟ سب سپاہیوں نے کہا ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ تو بادشاہ حالانکہ کافر تھا، اس کی زبان سے نکلا تم نے ضرور کسی معصوم کو ایذا دی ہے، تم نے ضرور کسی معصوم کو ایذا دی ہے۔ اس غلام نے کہا معصوم تو نہیں، ہاں اس غلام کو میں نے تماچا مارا تھا، انہیں تو اس وقت تک پتہ نہیں تھا نا کہ یہ نبی ہے، اس کو تماچا مارا تھا۔ عزادارو فوراً ہی اسے قدرت نے سزا دی جب اس نے اقرار کر لیا، اس پر بجلی گری، آسمان سے چل کر خاک ہو گیا معصوم کو تماچا مارنے والا۔ عزادارو تیسرا تماچا کوفے کے بازار میں مسلم کے چھوٹے بچوں کو حارث نے مارا۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ میں نے تو مصائب پڑھ دیے، میں کچھ بھی نہ پڑھوں تو بہت بڑی مجلس ہے بھائی، میرے بہت بڑی مجلس ہے۔ یہ تیسرا تماچا ہے دوستو۔
جو مسلم کے یتیموں کو حارث ملعون نے مارا. اور چوتھا تماچا آج نہیں پڑھوں گا لیکن بتا دیتا ہوں. چوتھا تماچا وہ ہے کہ جب حسین کا سر نیزے پہ بلند ہوا اور سکینہ پیٹتی ہوئی باہر نکلی تو شمر نے ایک ہاتھ سے کلائی پکڑی, دوسرے ہاتھ سے تماچا مارا. بچی زمین پہ گری, گر کے کہتی ہے چچا ابا. یہ چوتھا تماچا ہے, مگر یہ میں 9 محرم کو پڑھوں گا. مجھے یاد دلا دینا انشاءاللہ. اس کی تاریخ آج نہیں آئی, بتا رہا ہوں. آج تو تیسرا تماچا سن لو دوستو. بہت بڑا قاضی تھا, قاضی شریح, جس نے عمر سعد کے ماشاء اللہ کے بعد عمر سعد پہلا آدمی ہے جس نے کہ اسلام میں ماشاء اللہ لگایا. اس نے کوفے میں آ کر ابن زیاد عمر سعد نہیں, ابن زیاد نے کوفے میں ماشاء اللہ لگایا. مسلم کے بچوں کی تلاش شروع ہوئی. مسلم کی شہادت کے بعد مسلم اپنے بچوں کو قاضی شریح جو سب سے بڑا عادل تھا اس کے حوالے کر گئے تھے. جب ابن زیاد نے ماشاء اللہ لگایا, اس نے ان دونوں بچوں کو گھر سے رات کے اندھیرے میں باہر نکال دیا. اولاد والو, خدا تمہارے بچوں کو سلامت رکھے. خدا تمہارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنے حفظ و امان, رو نہ رو مگر اپنے بچوں پہ نظر کرو. خدا تمہارے بچوں کو سلامت رکھے. اب رات کے اندھیرے میں 2 چھوٹے چھوٹے معصوم بچے, ایک کا نام محمد ایک کا نام ابراہیم, اندھیرے میں ڈرتے ڈرتے جا رہے ہیں. بقول میر انیس کے, جاتی تھی اجل ساتھ, جدھر جاتے تھے دونوں پتا بھی کھڑکتا تھا تو ڈر جاتے تھے. رات کا اندھیرا, کوفے کا سناٹا, کوفے کی گلیوں میں کرفیو لگا ہوا, کوئی بندہ نفس نہیں. فاطمہ کی اولاد, مسلم کے یتیم ایک دریا کے کنارے کھڑے ہوئے ایک درخت پر چڑھ کر بیٹھ گئے. آدھی رات گزری, ایک مومنہ گھڑا لے کر, پانی کا مٹکا لے کر دریا پر پانی بھرنے آئی. چاند پورے آب و تاب پر تھا. چاند کی روشنی میں پانی کی سطح پر, سمجھ گئے نا, چاند کی روشنی میں پانی کی سطح پر اس مومنہ کو 2 چاند نظر آئے. عزیزارو, مجھ میں ہمت نہیں رہی پڑھنے کی, لیکن جہاں تک مجھے مولا نے طاقت دی میں یہ جملہ ضرور پڑھوں گا. سن لینا اولاد والو, تمہارے بچوں کو مولا سلامت رکھے. میری ماں بہنیں جو ہزاروں کی تعداد میں آئی ہوئے, اللہ تمہاری گودیوں کو آباد رکھے. مسلم کے یتیموں کی کہانی سن لو. عزیزارو, مسلم کے ان بچوں کی کہانی جن بچوں کی ماں نے کوفے جب لٹ کر پہنچی ہے تو مسلم کے لاشے سے پوچھا تھا. مسلم میں یہ نہیں پوچھتی تم پہ کیا گزری, مسلم مجھے تو اتنا بتا دے میرے دونوں بچے کہاں ہیں. مسلم میرے دونوں بچوں کو کس کے حوالے کیا. عزادارو, اس نے درخت کی طرف مڑ کے دیکھا, 2 چاند نظر آئے. اس نے کہا بچوں نیچے آ جاؤ. بچے سہم کر نیچے آ گئے, ڈر ڈر کے کھڑے ہو گئے. اس نے کہا ڈرو نہیں, چہروں سے تو کسی معصوم خاندان کے لگتے ہو. آپ نے سن لیا جملہ, یہ چہروں سے تو کسی شریف خاندان کے معلوم ہوتے ہو. کہا کہ اگر تو ہمیں ابن زیاد کے سپاہی کے حوالے نہ کرے تو ہم بتا دیں ہم کون ہیں. اس نے کہا وعدہ کرتی ہوں نہیں حوالے کروں گی جب تک مجھ میں جان ہے. مجھے بتا دو کہ تم کون ہو. کہا تم مدینے کے سرداروں کو جانتی ہے. اس نے کہا میں قربان مدینے کے سرداروں پر, میں قربان مدینے کے سرداروں پر, میں قربان مدینے کے سرداروں پر. مدینے کا سردار میرا علی ہے, علی کے بعد حسن ہے, حسن کے بعد حسین ہے. کہا علی کے بھائی کو جانتی ہو. کہا ہاں علی کے بھائی کا نام عقیل ہے. کہا عقیل کے بیٹے کو جانتی ہو. کہا اس کے بیٹے کا نام مسلم ہے. کہا ہم مسلم کے بچے ہیں, مسلم کے یتیم ہیں. وہ لپٹ گئی, اب آ کے دامن میں چھپایا, اپنے گھر لے کر آ گئی. جزاک اللہ, کیا قیامت ہو رہی ہے, اور مولا سلامت رکھے تمہیں. جزاک اللہ, جزاک اللہ. اسی طرح پرساد و زینب کو یہی پرسداری پسند ہے. عزیزانو, 2-4 جملے اور میں نے مجلس کو ختم کر دیا. آپ کو زیادہ زحمت نہیں دوں گا, 2-4 جملے سن لو. مجلس قیامت پر پہنچ گئی, پرسا دے لو. کہا دامن میں لپیٹا, اپنے گھر لے آئی. بچوں کے پھٹے کرتے دیکھے, مٹی میں اٹے ہوئے گیسو دیکھے, خشک ہونٹ دیکھے. پہلے پانی پلایا, اس کے بعد کہا بچوں نہا لو.
اب مجھے ایک جملہ کہنا ہے اور آپ کا دل آزمانا ہے. جس کے سینے میں دل ہے نا وہ تو برداشت نہیں کر سکے گا. پتھر کی میری ذمہ داری نہیں. بچوں نہا لو. مسلم کا جو چھوٹا بیٹا تھا نا اس نے کہا ہمیں تو نہانا بھی نہیں آتا. اب اندازہ کر لو کتنے معصوم تھے بچے. کہا میرے شہزادو تم میرے آقا کے بیٹے ہو, تم میری بیوی کے نواسے ہو, تم میری بیوی کے شہزادے ہو, میں تمہیں خود نہلاؤں گی. چھوٹے بچے کے لیے پانی کی ٹب رکھی اور بچے کے جسم پر جب پانی کا پہلا کٹورا ڈالا بچہ پہلی مرتبہ مسکرایا. بڑے بھائی سے کہتا ہے بھیا آج اماں بہت یاد آ رہی ہے. ارے اماں ایسے ہی نہلاتی تھی. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ.